ایک اجنبی مکمل ناول۔ ڈیڈ، آپ آپ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ شایان ہمدانی کو جب اپنے باپ کے دوسرے نکاح کے بارے میں پتہ چلا تو کچھ پل تک وہ کچھ بول ہی نہیں پایا تھا، اور پھر ہوش میں آتے اپنے ڈیڈ کے سامنے کھڑا ہوتے ان سے سوال کیا تھا کہ آخر اس کی ماں کو مرے ہوئے ابھی 2 سال ہوئے تھے، اور پھر اس عمر میں انہیں بھلا کیا ضرورت تھی دوسری شادی کرنے کی؟ شایان، اپنی آواز نیچی رکھو۔ مسٹر ہمدانی کو شایان کا یوں فضیلہ قریشی کے سامنے ان سے اونچی آواز میں بات کرنا بالکل مناسب نہیں لگا تھا، اس لیے اسے ڈپٹا تھا۔ لیکن ڈیڈ، آپ کیسے یہ سب؟ شایان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کے ڈیڈ کو ہو کیا گیا تھا جو اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر چکے تھے۔ شایان ہمدانی اب اپنے ڈیڈ کے سامنے کھڑے ہوئے اس سے سوال جواب کر رہا تھا، جبکہ صوفے پر بیٹھی فضیلہ قریشی سر تاپیر اسے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے شایان کسی فلمی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، دودھیا سفید رنگت، ہلکے براؤن بال اور داڑھی مونچھ، ورزش کرنے سے چوڑا کسرتی سینہ اور شرٹ کے فرنٹ کے 2 بٹن کھلے، وہ اس وقت بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ شایان، کہاں جا رہے ہو؟ اپنے ڈیڈ کی آواز پر شایان نے مڑ کر انہیں دیکھا تھا، جو کہ ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے صوفے پر براجمان تھے۔ وہ ڈیڈ، بس ایک دوست سے ملنے جا رہا ہوں، شایان نے صاف گوئی سے جواب دیا تھا۔ دوست سے ملنے؟ وہ بھی رات کے 10 بجے؟ مسٹر ہمدانی نے گھڑی پر نظر دوڑاتے ٹائم دیکھا، جہاں رات کے 10 بج رہے تھے۔ کم آن ڈیڈ، صرف 10 ہی تو بج رہے ہیں، اور میں کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں ہوں، 26 سال کا ہوں۔ خود کے لیے اپنے ڈیڈ کی فکر مندی پر شایان نے سر جھٹکتے کہا تھا۔ ہاں، 26 سال کے ہو، لیکن میرے لیے بچے ہی ہو۔ خیر، جہاں بھی جانا ہے تم نے گارڈز کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ، مسٹر ہمدانی نے حکمیہ لہجے میں کہا تو شایان نے ان کی بات سنتے ہاں میں سر ہلایا تھا کہ اپنے ڈیڈ کے حکم کو وہ نہیں ٹالنا چاہتا تھا۔ مسٹر ہمدانی سیاست کا ایک ابھرتا ہوا نام، آئندہ ہونے والے الیکشنز میں ان کے جیتنے کا پورا پورا چانس تھا، جس کی وجہ سے ان کے بہت سے دشمن بن گئے تھے، اور شایان ہمدانی مسٹر ہمدانی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ مسز ہمدانی کا 2 سال پہلے ہی ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو چکا تھا، اور اب ان کی زندگی میں شایان کے سوا کوئی نہیں تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ شایان کو ذرا سی بھی خراش آئے، اس لیے اسے کہیں بھی باہر آنا جانا ہوتا تو وہ اس کے ساتھ گارڈز بھیج دیا کرتے تھے۔ ابھی بھی شایان نے باہر جانے کا کہا تو مسٹر ہمدانی نے فوراً ہی سیکیورٹی کو کال کیے شایان کے ساتھ جانے کو کہا تھا، جس پر شایان بس ایک گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ ہاں، وہ اپنے ڈیڈ کی فکر مندی سمجھ سکتا تھا، لیکن کبھی کبھی اسے اس پروٹوکول سے سخت کوفت محسوس ہوتی تھی۔ خیر، اپنے ڈیڈ کو خدا حافظ کیے شایان اب پھر اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے نکل چکا تھا۔ صبح مسٹر ہمدانی کا ایک اہم جلسہ تھا، اس لیے وہ بھی سونے کے لیے اپنے کمرے کی طرف چل دیے تھے تاکہ صبح جلدی اٹھ کر سارے معاملات دیکھ سکیں۔ ایک امیر کبیر باپ کی اولاد ہونے کی وجہ سے بھی شایان ہمدانی بہت ڈاؤن ٹو ارتھ تھا۔ اسے نہ تو دولت کا نشہ تھا اور نہ ہی اپنے باپ کی پوزیشن کا۔ اپنا MBA کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ ایک کمپنی میں بطور مینیجر کام کر رہا تھا۔ اسے سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ آگے چل کر بزنس میں اپنا نام بنانا چاہتا تھا۔ شایان ہمدانی اپنے باپ سے زیادہ اپنی ماں کے نزدیک تھا، اور یہی وجہ تھی کہ پچھلے 2 سالوں سے وہ بہت خاموش خاموش رہنے لگا تھا۔ اپنی ماما کی ڈیتھ کے بعد سے وہ جو پہلے ہی کم بولتا تھا، مزید خاموش ہو گیا تھا۔ ان کی وفات کو 2 سال ہونے کو تھے، لیکن شایان ہمدانی کے دل میں ابھی بھی وہ زندہ تھی۔ آج مسٹر ہمدانی جلسے کے لیے ایک گاؤں میں آئے تھے، جس کے سلسلے میں ان کی ملاقات اس گاؤں کی MPA فضیلہ قریشی سے ہوئی، اور فضیلہ قریشی جو کہ خود ایک طلاق یافتہ عورت تھی، اس کی ایک 17 سالہ بیٹی بھی تھی۔ وہ مسٹر ہمدانی کی خوبرو پرسنالٹی اور ان کی دولت پر پہلی ملاقات میں ہی مر بٹی تھی۔ وہ بہانے بہانے سے ان سے بات کر رہی تھی۔ خیر، مسٹر ہمدانی کی طرف سے ایسا کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ اسے اپنی ایک اچھی کولیگ سمجھنے لگ گئے۔ لیکن فضیلہ قریشی کے دل میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس کامیاب جلسے کے بعد مسٹر ہمدانی کافی مطمئن تھے جب انہیں اپنے PA سے معلوم ہوا کہ فضیلہ قریشی نے ان سے ان کا نمبر لیا ہے۔ اس دن تو وہ اس بات کو اگنور کر گئے تھے، مگر پھر ایک دن انہیں فضیلہ قریشی کی کال آئی تھی۔ رسمی سی گفتگو کے بعد مسٹر ہمدانی نے کال بند کر دی تھی،
اس کے بعد بھی اکثر اوقات وہ مسٹر ہمدانی کو کال بھی کر لیا کرتی تھی۔ انہیں آپس میں بات کرتے ہوئے اب 1 مہینہ ہونے والا تھا کہ ایک دن فضیلہ قریشی نے انہیں ایک ضروری بات کرنے کا کہتے ہوٹل میں بلایا تھا اور پھر انہیں شادی کے لیے پرپوز کر دیا تھا۔ مسٹر ہمدانی فضیلہ قریشی کی بات سن کر حیران ہوئے تھے۔ ویسے تو فضیلہ قریشی کی عمر 42 سال تھی، لیکن اس نے خود کو اس قدر مینٹین کیا ہوا تھا کہ وہ اپنی عمر سے 10 سال چھوٹی لگتی تھی۔ فضیلہ قریشی کے یوں اچانک ہی انہیں نکاح کی پیشکش کرنے پر مسٹر ہمدانی حیرت سے کچھ بول نہیں پائے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ شایان انہیں اس بات کی اجازت کبھی نہیں دے گا، تو دوسری طرف فضیلہ قریشی آئے روز انہیں کال کر کے ان کا برین واش کرتی رہی تھی، اور پھر مسٹر ہمدانی بھی کب تک اسے انکار کرتے۔ وہ بھی فضیلہ قریشی کی پرسنالٹی سے بہت متاثر تھے۔ وہ کہیں سے بھی ایک بچے کی ماں لگتی ہی نہیں تھی، اور پھر آخر کار اس چالاک عورت کی باتوں میں آتے اسے سادگی سے نکاح کر لیا تھا۔ فضیلہ قریشی نے اپنی بیٹی کو اپنی ماں کے حوالے کر رکھا تھا، اس لیے اسے اپنی بیٹی کی کوئی فکر نہیں تھی، اور وہ نکاح کے فوراً بعد ہی مسٹر ہمدانی کے ساتھ ان کے گھر چلی آئی تھی۔ ڈیڈ، آپ آپ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ شایان ہمدانی کو جب اپنے باپ کے دوسرے نکاح کے بارے میں پتہ چلا تو کچھ پل تک وہ کچھ بول ہی نہیں پایا تھا، اور پھر ہوش میں آتے اپنے ڈیڈ کے سامنے کھڑا ہوتے ان سے سوال کیا تھا کہ آخر اس کی ماں کو مرے ہوئے ابھی 2 سال ہوئے تھے، اور پھر اس عمر میں انہیں بھلا کیا ضرورت تھی دوسری شادی کرنے کی؟ شایان، اپنی آواز نیچے رکھو۔ مسٹر ہمدانی کو شایان کا یوں فضیلہ قریشی کے سامنے ان سے اونچی آواز میں بات کرنا بالکل مناسب نہیں لگا تھا، اس لیے اسے ڈپٹا تھا۔ لیکن ڈیڈ، آپ کیسے یہ سب؟ شایان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کے ڈیڈ کو ہو کیا گیا تھا جو وہ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر چکے تھے۔ شایان ہمدانی اب اپنے ڈیڈ کے سامنے کھڑے ہوئے اس سے سوال جواب کر رہا تھا، جبکہ صوفے پر بیٹھی فضیلہ قریشی سر تپیر اسے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے شایان کسی فلمی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، دودھیا سفید رنگت، ہلکے براؤن بال اور داڑھی مونچھ، ورزش کرنے سے چوڑا کسرتی سینہ اور شرٹ کے فرنٹ کے 2 بٹن کھلے، وہ اس وقت بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بس، بہت ہو گیا شایان، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ مسٹر ہمدانی نے اسے ڈبٹ کر بات ختم کرنا چاہی تھی، یہ شایان ایک گہرا سانس بھرے مڑا تھا جب اس کی نظر بے ساختہ ہی اٹھتی فضیلہ قریشی پر گئی تھی، اور فضیلہ قریشی جو پہلے ہی اسے دیکھ رہی تھی اسے ایک مسکراہٹ اچھالی تھی، جس پر شایان اسے ایک سخت گھوری سے نوازتے اپنے کمرے کی جانب چل دیا تھا۔ اپنے کمرے میں آئے شایان ہمدانی زور سے دروازہ بند کرتے پھر کمرے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کے ڈیڈ کو کیا ہو گیا تھا جو انہوں نے اس عمر میں دوسری شادی کر لی تھی، اور دوسرا فضیلہ قریشی اس کی ستیلی ماں اسے کیسے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شایان کو اس عورت سے کوفت محسوس ہوئی تھی۔ جو بھی تھا، اتنا تو وہ جان چکا تھا کہ اس شادی کے پیچھے اس عورت کا ضرور کوئی مقصد تھا، اور شایان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ضرور اس عورت کی مکاری کو جان کر رہے گا، اور پھر اگلے 2 گھنٹے میں وہ فضیلہ قریشی کی ساری انفارمیشن نکلوا چکا تھا۔ کچھ سالوں پہلے فضیلہ قریشی نے گھر سے بھاگ کر ایک امیر کبیر لڑکے سے اپنی پسند کی شادی کی تھی، اور پھر شادی کے کچھ عرصے بعد اپنے شوہر کی ساری جائیداد اپنی اپنی بیٹی کے نام کرواتے اس سے طلاق لے لی تھی، اور اس کے بعد اپنے ہی شوہر کے دوست کو ورغلاتے اس سے شادی کی تھی۔ اپنی بیٹی کو اپنی ماں کے حوالے کرتے وہ اگلے 6 مہینے تک اپنے دوسرے شوہر کے پاس رہی، اور پھر اس کی ساری جائیداد بھی اپنے نام کروائی اور اس سے بھی طلاق لے لی تھی، اور اب اس کے ڈیڈ سے اس کی تیسری شادی تھی، اور یقیناً اس کے ڈیڈ سے بھی اس نے مال و دولت اور جائیداد کے لیے شادی کی تھی، جسے وہ بہت جلد ہڑپ کر کے اس کے ڈیڈ کو بھی چھوڑ دے گی۔ شایان کو جب ساری بات معلوم ہوئی تو ایک فیصلہ کیا تھا کہ وہ اب کی بار فضیلہ قریشی کو اس کے پلان میں کامیاب نہیں ہونے دے گا، اور اس کی سچائی اپنے ڈیڈ کے سامنے لائے گا۔ اور اسی سلسلے میں وہ اگلے دن دوبارہ سے اپنے ڈیڈ کے کمرے میں گیا تھا تاکہ انہیں سمجھا سکے، لیکن اس کے ڈیڈ کی آنکھوں پر فضیلہ قریشی نے جیسے پٹی باندھ دی تھی۔ اس کے ڈیڈ اس کی کسی بات کو سن ہی نہیں رہے تھے، تو اس پر عمل کرنا تو دور کی بات تھی۔ شایان نے خود ہی اس عورت کو سبق سکھانے کا سوچا تھا، اور پھر اس کے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ اس عورت کو بلیک میل کرنے کا اب شایان ہمدانی کے پاس ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھا اس کی بیٹی۔ وہ شاور لے کر ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا اپنے بالوں کو سیٹ کر رہا تھا کہ ایک دم اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔
جس پر اس نے مڑ کر دروازے کی جانب دیکھا تھا، اور پھر سامنے سے آنے والی شخصیت کو دیکھ اس کے ہیئر برش کو تھامے ہاتھ رکے تھے۔ سامنے ہی فضیلہ قریشی بلیک ساڑی پہنے ایک ادا سے چلتی ہوئی اس کے قریب آ رہی تھی۔ شایان کو اس کی بے باک نظروں سے الجھن سی ہو رہی تھی۔ وہ اس بات کی حیرانی بھی کہ آخر وہ اس کے کمرے میں اس وقت کیوں آئی تھی۔ لگتا ہے اپنا زیادہ تر وقت تم جم میں گزارتے ہو، باڈی کافی اچھی بنا رکھی ہے۔ اس کی بلیک ٹی شرٹ سے واضح ہوتے چوڑے سینے کو دیکھ فضیلہ قریشی نے بے باکی سے کہا تھا۔ شایان ہمدانی نے اپنی حالت پر غور کرتے جھٹ سے بیڈ پر رکھی اپنی شرٹ اٹھا کر پہننے کی کوشش کی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی فضیلہ قریشی اس کے راستے میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، پیچھے ہٹیں۔ شایان کو سچ میں اس عورت پر غصہ آ رہا تھا جو یوں بے باکی سے اس کے کمرے میں گھس کر اسے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم اتنا روڈ بیہیو کیوں کرتے ہو میرے ساتھ؟ کیا میں تمہیں پسند نہیں؟ فضیلہ قریشی کا لب و لہجہ کچھ اور ہی تھا، جبکہ اس کی نظریں مسلسل شایان ہمدانی کے چہرے پر ہی تھیں، اور شایان کوئی بچہ تو نہیں تھا جو اس مکار عورت کی نظروں کا مفہوم نہ سمجھ پاتا، اس لیے اگلے ہی پل اس سے مزید فاصلہ بنایا تھا۔ آپ میں اچھا لگنے لائق کچھ ہے ہی نہیں، اور بہتری اسی میں ہے کہ آپ ابھی اسی وقت میرے کمرے سے باہر چلی جائیں، ورنہ میں ابھی کے ابھی ڈیڈ کو بتاؤں گا۔ شایان نے اسے اپنے ڈیڈ کی دھمکی دی تھی، جس پر فضیلہ قریشی کا کہا کمرے میں گونجا تھا۔ کوشش کر کے دیکھ لو، تمہارے ڈیڈ میرے خلاف ایک بات بھی نہیں سنیں گے، بلکہ الٹا تمہیں ڈانٹ دیں گے، فضیلہ قریشی نے مضبوط لہجے میں کہا تھا، جس پر شایان ایک گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ کیوں نہ ہم کہیں باہر لنچ کرنے چلیں؟ مجھے یقین ہے تمہارے ڈیڈ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ فضیلہ قریشی نے اپنے قدم اس کی جانب اٹھائے کہا تھا۔ شرم کریں، کچھ تو شرم کریں، آخر میں آپ کے بیٹے کی عمر کا ہوں، اور آپ؟ اب کی بار شایان ہمدانی اس کی بے باک نظروں اور حرکتوں پر پھٹ پڑا تھا۔ شٹ اپ، بس کچھ وقت ساتھ گزاریں گے، ہم کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تمہارے ڈیڈ کو بھی نہیں۔ فضیلہ قریشی کے حواسوں پر اس وقت شیطان سوار تھا۔ وہ اپنے قدم آگے کی جانب بڑھائے سرگوشی میں بولی تھی، یوں جیسے شایان کو اپنے قابو میں کرنا چاہ رہی ہو، لیکن سامنے بھی مضبوط اعصاب کا مالک شخص تھا، جس نے اگلے ہی پل فضیلہ قریشی کو ایک زوردار دھکا دیا، جس سے وہ فلور پر جا گری۔ تف ہے تم پر، تمہیں تو عورت کہنے میں بھی شرم آ رہی ہے۔ شایان کا دماغ پھٹنے کو تھا کہ وہ اس کے کمرے میں اسے سیڈیوس کرنے آئی تھی۔ وہ مزید ایک منٹ بھی اس کمرے میں نہیں رکنا چاہتا تھا، اس لیے اگلے ہی پل اسے سخت نظروں سے دیکھتا دروازہ کھولے باہر چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے فضیلہ قریشی اپنی بے عزتی پر کلس کر رہ گئی تھی۔ اس بات کا بدلہ تو میں تم سے ضرور لوں گی مسٹر شایان ہمدانی۔ فضیلہ قریشی قالین پر اپنے ہاتھ ٹکائے اوپر کو اٹھی تھی، اور پھر اپنی ساڑی کو سنبھالتے اگلے ہی پل شایان کے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ ہاں، وہ اس کے باپ کو تو قابو کر چکی تھی، لیکن اس لڑکے کو قابو کرنا خاصا مشکل تھا۔ جی بیٹا، آپ کون؟ یہ فضیلہ قریشی کی ماں تھی، جو اپنے سامنے اس خوبرو نوجوان کو دیکھ کر حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ شایان نے کچھ سوچتے یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آپ مجھے نہیں جانتی، لیکن میں آپ کو جانتا ہوں۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، تو کیا میں اندر آ جاؤں؟ شایان نے نہایت نرمی سے اس ادھیڑ عمر عورت کو مخاطب کیا تھا، جس پر وہ تھوڑا سائڈ پر ہوتے شایان کو اندر آنے کا راستہ دے گئی تھی۔ یہ 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا گھر تھا، جس کے لاؤنج میں موجود کرسی پر بیٹھتے شایان نے پھر انہیں یہاں اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تھا، اور جیسے جیسے فضیلہ قریشی کی ماں ساری بات سنتی گئی، وہ شرم سے اپنا سر جھکا گئی۔ ہاں، وہ اپنی خود سر بیٹی کو جانتی تھی۔ اسے نہ تو اپنی بیٹی سے کوئی سروکار تھا اور نہ ہی اپنی ماں سے۔ اسے چاہیے تو صرف دولت، پیسہ اور اونچا مقام، جس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ لیکن پھر شایان کی اگلی بات سنتے انہیں دھچکا لگا تھا۔ شایان نے ان سے کہا کہ وہ فضیلہ قریشی کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ لیکن بیٹا، میں کیسے؟ میں انہوں نے جیسے شایان کو انکار کرنا چاہا، جس پر شایان آگے بڑھے، گھٹنوں کے بل ان کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ دیکھیں آنٹی، آپ مجھے غلط مت سمجھیں، میرا آپ کی نواسی سے نکاح کرنے کا مقصد فضیلہ قریشی سے بدلہ لینا نہیں ہے، اور نہ ہی میں اسے کوئی تکلیف دوں گا، لیکن ہاں، میں اسے نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں، تاکہ اپنے ڈیڈ کو فضیلہ قریشی کی اصلیت سے آگاہ کر سکوں، کیونکہ اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں دیکھ کر وہ ضرور کوئی ایسا کام کریں گی جس سے ان کی اصلیت سامنے آ جائے۔
شایان کی بات سن کر وہ ایک گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ ہاں، وہ بھی چاہتی تھی کہ آیت قریشی فضیلہ قریشی کی بیٹی جلدی اپنے گھر کی ہو جائے، کہ ان کو اپنی موت کا کیا پتا تھا، کہ وہ جاتے ہوئے اسے اس کی ماں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اور شایان جس قدر انہیں اچھا لگا تھا، آخر کار وہ شایان اور آیت قریشی کے نکاح کے لیے مان گئی تھی۔ آیت قریشی 17 سال کی نازک کلی، جس نے باہر کی دنیا دیکھی ہی نہ تھی، سارا دن کمرے میں بیٹھ کر ڈرائنگ کرنا، اپنی ماں کو یاد کرنا، صرف یہی اس کا کام تھا۔ ہاں، وہ محبتوں کو ترسی ہوئی لڑکی اتنی سی عمر میں احساس کمتری کا شکار تھی کہ بھلا کیوں اس کی ماں اسے قبول نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اپنے پاس رکھتی تھی۔ آیت بیٹا، کیا کر رہی ہو؟ اپنی نانوں کی آواز پر آیت قریشی نے ڈرائنگ بک سے اپنی نظریں اٹھائے انہیں دیکھا تھا، لیکن ان کے ساتھ ہی ایک اجنبی شخص کو آتے دیکھ وہ ذرا سہم گئی تھی۔ نانو، میں تو ڈرائنگ کر رہی ہوں۔ شایان کو وہ پہلی نظر میں ہی اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ یہ یہ کون ہے نانو؟ آیت قریشی اور اس کی نانوں کے گھر آج تک کوئی اجنبی شخص اندر نہیں آیا تھا، اور آج شایان کو اپنے سامنے دیکھ آیت قریشی کو حیرت ہوئی تھی کہ آخر یہ شخص کون تھا جو اس کی نانوں اسے اس کے کمرے میں لے آئی تھی۔ میرا نام شایان ہے اور مجھے تمہاری ماما نے بھیجا ہے۔ کیا تم اپنی ماما کے پاس جانا چاہتی ہو؟ شایان نے نانوں کو اشارہ کیے پھر اپنی طرف سے اسے مخاطب کیا تھا کہ ماما کا نام سنتے ہی آیت قریشی کے لبوں پر بے ساختہ ہی مسکراہٹ آئی تھی۔ کیا سچ میں ماما نے مجھے اپنے پاس آنے کو کہا ہے؟ آیت قریشی کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ ہاں آیت قریشی بیٹا، یہ شایان بیٹا تمہیں تمہاری ماما کے پاس لے جائیں گے۔ اب کی بار نانوں نے بھی شایان کی بات کی حامی بھری تھی کہ آیت قریشی کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آئی تھی، جس سے اس کے بائیں گال پر ڈمپل واضح ہوا تھا، جو شایان کی نظروں سے چھپ نہیں پایا تھا۔ نانو، آپ اسے ریڈی کر لیں، میں مولوی اور گواہوں کا انتظام کرتا ہوں۔ شایان نانوں سے مخاطب ہوئے پھر ایک نظر آیت قریشی کے چہرے کو دیکھ اس کے کمرے سے باہر آیا تھا، جبکہ پیچھے نانوں اسے سمجھانے لگی تھی کہ تمہیں ایک پیپر پر سائن کرنے ہوں گے اور پھر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی ماما کے پاس رہ سکو گی، جس پر آیت قریشی نے بھی خوشی خوشی حامی بھری تھی۔ ماما، آیت قریشی کی آواز پر لاؤنج میں بیٹھی فضیلہ قریشی نے مڑ کر دروازے کی جانب دیکھا تھا، جہاں وہ شایان کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر ہی ہمدانی صاحب بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ ہاں، فضیلہ قریشی انہیں بتا چکی تھی کہ اس کی ایک بیٹی ہے، لیکن وہ یہاں کیسی آئی اور پھر شایان کے ساتھ یہ دیکھ مسٹر ہمدانی ان کو حیرت ہوئی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔ شایان کے ہاتھ کی سخت گرفت اب کی بار آیت قریشی نے چہرہ اٹھائے اسے دیکھ دھیمی سی آواز میں کہا تھا، تاکہ وہ آگے بڑھ کر فضیلہ قریشی کے گلے سے لگ سکے۔ ریلیکس میرا بیبی، میں ابھی تمہیں تمہاری موم سے ملواتا ہوں۔ شایان کہتے پھر فضیلہ قریشی کو ون سائیڈڈ مسکراہٹ پاس کیے آیت قریشی کا ہاتھ تھامے آگے بڑھا تھا۔ ان سے ملیں، یہ ہے آیت شایان ہمدانی، میری بیوی۔ بات تھی یا اس محل نما گھر کی چھت جو فضیلہ قریشی کے سر پر آن گری تھی۔ یہ سب تم کیا کہہ رہے ہو شایان؟ تم کب سے اتنے بڑے ہو گئے جو اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ مجھے بتائے بغیر لے لیا؟ اس سے پہلے کہ مسٹر ہمدانی آیت قریشی کو اس کی ستیلی بہن کہہ کر مخاطب کرتے، شایان نے ان کی بات کو درمیان میں ہی کاٹا تھا۔ اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے ڈیڈ، میرے اور آیت کے نکاح میں کوئی حرج نہیں۔ شایان نے جیسے ان کے سارے سوالوں کا جواب دیتے انہیں خاموش کروا دیا تھا، اور وہیں فضیلہ قریشی ہکا بکا سی کبھی آیت کو تو کبھی شایان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو کچھ اور ہی پلان کر کے آئی تھی کہ کچھ ہی دنوں میں کسی طرح ہمدانی کی ساری جائیداد اپنے نام کرواتے یہاں سے رفو چکر ہو جائے گی، لیکن اب اس کی بیٹی بھی اس چنگل میں پھنس چکی تھی۔ فضیلہ قریشی کو بے ساختہ ہی اپنی ماں پر غصہ آیا تھا کہ وہ آیت کو ان کے حوالے کر کے آئی تھی، تو پھر ان کے ہوتے ہوئے شایان نے کیسے آیت سے نکاح کر لیا اور پھر اسے یہاں لے آیا تھا۔ جاؤ مل لو اپنی ماما سے۔ شایان نے آیت کا ہاتھ چھوڑتے اس کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی کی تو آیت اگلے ہی پل اپنی ماما کے قریب آتے ان کے گلے لگی تھی۔ فضیلہ قریشی نے کوئی خاص ریئیکشن نہیں دیا تھا، ایسا نہیں تھا کہ اسے آیت سے بہت محبت تھی، وہ تو جب آیت کو ایکسیپٹ کر رہی تھی تو تبھی اس سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، لیکن ایسا کرنے سے اس کی جان کو خطرہ تھا، اس لیے مجبوراً اسے اس بچی کو جنم دینا پڑا تھا۔ لیکن تب سے اس نے آیت کو یوں لاوارسوں کی طرح چھوڑ دیا تھا کہ اس سے پیار محبت سے بات کرنا تو دور کی بات، وہ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کیا کرتی تھی۔ ارے کیا ہوا آنٹی؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی بیٹی اس گھر کی بہو بن چکی ہے۔
لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس بات کی خوشی نہیں ہو رہی۔ شایان نے فضیلہ قریشی کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھ طنزیہ کہا تھا، جس پر فضیلہ قریشی کلس کر رہ گئی تھی۔ چلو آیت، آؤ تمہیں تمہارا کمرہ دکھاؤں۔ اور پھر شایان اسے دل جلانے والی مسکراہٹ سے دیکھتے فضیلہ قریشی کے سامنے آیت کا ہاتھ تھامے اسے اپنے کمرے کی جانب لے گیا تھا، جبکہ پیچھے مسٹر حمدانی اور فضیلہ قریشی شایان کی پشت کو دیکھتے رہ گئے تھے۔ آپ کے بیٹے نے بہت غلط کیا ہے، میں اسے اس سب کے لیے معاف نہیں کروں گی، فضیلہ قریشی نے آپے سے باہر ہوتے مسٹر حمدانی کو کہا تھا، جبکہ مسٹر حمدانی تو فضیلہ قریشی کے اس رویے کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے تھے۔ وہ ان سے کس طرح جاہلوں کی طرح بات کر رہی تھی۔ فضیلہ، بیہیو یور سیلف۔ ایسا بھی کیا کر دیا شایان نے؟ وہ نکاح کر کے آپ کی بیٹی کو پوری عزت سے اس گھر میں لایا ہے، اور وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے۔ آپ کو اس بات کی خوشی ہونی چاہیے کہ آپ کی بیٹی اس گھر کی بہو بن چکی ہے۔ اب کی بار فضیلہ قریشی کے ری ایکشن کو دیکھ مسٹر حمدانی کو اس پر شک ہوا تھا کہ وہ کیسی ماں تھی جو اپنی بیٹی کی خوشیوں سے جل رہی تھی۔ مسٹر حمدانی کے جواب پر فضیلہ قریشی نے ایک گہرا سانس بھرا تھا۔ وہ غصے میں مزید کچھ بول کر مسٹر حمدانی کو اپنے خلاف نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے پیر پٹکتی اپنے کمرے کی جانب چل دی تھی۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ مجھے ابھی اپنی ماما کے پاس رہنا تھا، آیت نے کمرے میں آتے منہ بنائے شایان کو دیکھ کے کہا تھا کہ شایان کو بے ساختہ ہی اس پھولی ہوئی گالوں والی لڑکی پر پیار آیا تھا، جس پر آگے بڑھتے اس نے اس کے پھولے ہوئے گال پر اپنے لب رکھے تھے کہ آیت نے سٹ پٹا کر اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ ریلیکس بیبی، آپ کا نکاح مجھ سے ہوا ہے، اس لیے آپ میرے کمرے میں رہیں گی۔ شایان نے اس کے چہرے پر چھائے کوسوں قزح کے رنگ دیکھ اب کی بار دوسرے گال پر بھی نہایت نرمی سے اپنے ہونٹ رکھے تھے، اور شایان کی اتنی سی قربت پر ہی آیت قریشی کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ چہرہ یوں خون چھلکانے لگ گیا تھا جیسے جسم کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا ہو۔ اچھا، تم فریش ہو جاؤ، تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی، میں تب تک کھانے کا کہہ کر آتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ آیت قریشی اس کے لبوں کی بے باکیوں پر بے ہوش ہوتی، شایان نے اپنے دل کو سنبھالا اور پھر کھانے کا کہنے کمرے سے باہر آ گیا تھا، جبکہ دوسری طرف فضیلہ قریشی اپنے کمرے میں بند ہوتی مسلسل یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے کچھ بھی کر کے شایان اور آیت کو ایک دوسرے سے جدا کرنا تھا۔ ہاں، اسے آیت کو جلد از جلد یہاں سے بھیجنا تھا تاکہ وہ بھی اپنا کام کر کے یہاں سے جا سکے کہ یکدم فضیلہ قریشی کے شیطانی دماغ میں ایک آئیڈیا آیا تھا، جس پر اس نے ایک گہرا سانس بھرا تھا۔ میں نے کہاں سونا ہے؟ شایان جو کہ بیڈ پر نیم دراز ہوئے اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف ایک ای میل سینڈ کر رہا تھا، آیت کی آواز پر اس کی لیپ ٹاپ پر چلتی انگلیاں رکی تھیں۔ اس نے نظریں اٹھائے اپنے سامنے کھڑی اس نازک حسینہ کو دیکھا تھا جو اپنے ہاتھوں کو مسلتی نظریں جھکائے سونے کا پوچھ رہی تھی۔ تم نے یہاں سونا ہے بیبی؟ شایان نے خود سے کچھ فاصلے پر بیڈ پر ہاتھ رکھتے بیبی لفظ پر زور دیے کہا تھا۔ ہاں؟ اس کے نازک خد و خال کو دیکھ وہ بالکل چھوٹی بچی ہی تو معلوم ہوتی تھی۔ چلو آ جاؤ، یہاں آ کر سو جاؤ۔ شایان نے اسے یوں ہی اپنے سامنے کھڑا دیکھ پھر سے اپنی بات دہرائی تھی کہ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے پھر بیڈ پر اس سے کچھ فاصلے پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ دل تھا کہ تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر تو وہ یوں ہی سیدھا لیٹی رہی اور پھر شایان کی لو دیتی نظروں سے گھبراتے اپنا رخ موڑ گئی تھی، جس پر شایان بھی سر جھٹکتے پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ آیت کو بھی اپنے ساتھ کمفرٹیبل محسوس کروانا چاہتا تھا، اس لیے کمرے کی لائٹس ڈم کرتے پھر سے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ صبح شایان آیت قریشی کے اٹھنے سے پہلے ہی فریش ہوئے پھر اپنے آفس کے لیے نکل چکا تھا، جب فضیلہ قریشی موقع ملتے ہی شایان کے کمرے میں آئی تھی۔ شایان جاتے ہوئے ملازمہ سے کہہ کر گیا تھا کہ وہ آیت کے ساتھ رہے گی اور اسے اپنی نگرانی میں ناشتہ اور لنچ کروائے گی۔ ابھی بھی فضیلہ قریشی جب کمرے میں داخل ہوئی تو آیت قریشی بیٹھی لنچ کر رہی تھی اور ملازمہ اس سے کچھ فاصلے پر ہی بیٹھی تھی۔ فضیلہ قریشی ملازمہ کے سامنے تو آیت قریشی سے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کر سکتی تھی، اس لیے آگے بڑھے اپنی روبدار آواز میں اسے جھڑکتے باہر جانے کو کہا تھا، جس پر ملازمہ سر جھکائے وہاں سے جا چکی تھی۔ آیت بیٹا، تمہیں اپنی نانوں کے پاس جانا چاہیے، شایان اچھا لڑکا نہیں ہے۔ فضیلہ قریشی نے اپنے پلان کے مطابق آیت کا برین واش کرنا چاہا تھا۔ ماما، لیکن وہ تو بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال۔ اور ابھی آیت مزید شایان کی طرفداری کرتی فضیلہ قریشی نے قدرے سخت آواز میں اسے ڈانٹتے چپ کروا دیا تھا۔ آیت، میں تمہاری ماں ہوں نا، اس لیے تمہیں میری بات ماننی چاہیے۔ جب میں کہہ رہی ہوں کہ وہ شایان اچھا لڑکا نہیں ہے، تمہیں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔
وہ جیسے ہی آفس سے آئے گا تو تم اس سے کہو گی کہ وہ تمہیں واپس تمہاری نانوں کے پاس چھوڑ کر آئے، ٹھیک ہے؟ فضیلہ قریشی کے لہجے اور اس کی آنکھوں میں شایان کے لیے نفرت ہی نفرت تھی، جس پر آیت قریشی خاموش ہو گئی تھی، اور فضیلہ قریشی نے گہرا سانس بھرا تھا۔ یقیناً یہ لڑکی غصے سے اس کی بات ماننے والی نہیں تھی، اس لیے لبوں پر مسکراہٹ سجائے پھر نرمی سے آیت کا ہاتھ تھاما تھا۔ دیکھو آیت، تم مجھ سے پیار کرتی ہو نا؟ فضیلہ قریشی نے اسے ایموشنلی بلیک میل کرنا چاہا تھا، اور اپنی موم کی بات پہ آیت نے آنکھوں میں نمی لیے وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں، تو اگر تم مجھ سے پیار کرتی ہو تو آج ہی تم واپس اپنی نانوں کے پاس جاؤ گی، میں وہاں تم سے ملنے آیا کروں گی، وعدہ کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے ماما، میں نانوں کے پاس واپس چلی جاتی ہوں۔ آیت نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے کو دھکیلتے حامی بھر لی تھی۔ اس کی بات سنتے فضیلہ قریشی کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ گڈ گرل۔ فضیلہ قریشی اس کا برین واش کیے پھر کمرے سے باہر چل دی تھی۔ شایان جب آفس سے واپس آیا تو ملازمہ کو وہیں لاؤنج میں دیکھ ڈانٹنے لگا۔ تمہیں میں کیا کہہ کر گیا تھا کہ تم ہر وقت آیت کے ساتھ رہو گی، پھر یہاں کیا کر رہی ہو؟ شایان کی آواز پر ملازمہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ صاحب جی، میں تو آیت بی بی کے کمرے میں ہی تھی۔ وہ فضیلہ بی بی جی نے کہا کہ انہیں آیت بی بی سے کوئی بات کرنی ہے، میں باہر جاؤں۔ اور ملازمہ کی بات سن شایان نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ اسے اس مکار عورت سے اس قسم کی ہی امید تھی، اس لیے تو اس نے ملازمہ کو ہر وقت آیت کے ساتھ رہنے کو کہا تھا کہ کہیں وہ آیت کا برین واش نہ کرے اور اسے اس کے خلاف نہ بھڑکائے، اور وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا۔ یہ عورت اپنی مکاریوں سے آیت کا برین واش کر رہی تھی۔ شایان پھر تیز تیز قدم اٹھائے اپنے کمرے کی جانب چل دیا، اور کمرے کا دروازہ کھولتے سامنے کا منظر دیکھ ٹھٹکا تھا۔ سامنے ہی وہ ہینڈ کیری میں اپنے کپڑے رکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اپنی پیکنگ کیوں کر رہی ہو؟ شایان نے اندر آتے دروازہ لاک کیا تھا اور پھر آیت قریشی کے قریب قدم اٹھائے پوچھا تھا، وہ آپ مجھے میری نانوں کے پاس چھوڑائیں۔ آیت نے یوں کہا جیسے نکاح کوئی گڈے گڈی کا کھیل ہو۔ کل وہ نکاح کر کے اسے اس کے نانوں کے گھر سے یہاں لایا تھا اور اب اسے واپس وہیں چھوڑ آئے۔ تم کہیں نہیں جا رہی، اور چھوڑو یہ سب۔ شایان نے آگے بڑھے اسے کلائی سے کھینچتے اپنے قریب کیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے ڈریس فلور پر گرا تھا۔ یہ سب تم سے تمہاری ماما نے کہا نا؟ شایان کو اس فضیلہ قریشی پر بے حد غصہ آ رہا تھا، اور شایان کے سوال پر آیت قریشی نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ تم اتنی بے وقوف کیوں ہو آیت شایان ہمدانی؟ شایان نے سوچتے ایک گہرا سانس بھرا تھا، اور پھر اس کا ہاتھ تھامے اسے بیڈ پر اپنے قریب بٹھایا تھا۔ آیت، ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور تم میری بیوی ہو۔ یہ گھر اور یہ کمرہ تمہارا ہے اور تم یہیں رہو گی۔ شایان نے اس کا ہاتھ تھامے نرمی سے سمجھایا تھا کہ آیت قریشی بس اس کی آنکھوں میں ہی دیکھتی رہ گئی تھی۔ چلو شاباش، یہ کپڑے واپس رکھو۔ لیکن وہ ماما، تمہاری ماما سے میں نے بات کر لی ہے، تم ان کی فکر مت کرو، میں بس ابھی فریش ہو کر آتا ہوں، تم یہ کپڑے واپس رکھو اور پھر ڈنر کرنے چلتے ہیں۔ شایان اس کا گال تھپتھپائے اٹھا تھا اور پھر اپنے کپڑے لیے فریش ہونے واش روم میں بند ہو گیا تھا، جبکہ پیچھے آیت سوچتی ہی رہ گئی تھی کہ آخر وہ کس کی بات پر یقین کرے۔ ایک طرف اس کی ماما تھی تو دوسری طرف شایان، لیکن ہاں، اس حقیقت کو تو آیت قریشی کا دل بھی تسلیم کرتا تھا کہ اس کی ماما شایان کے بارے میں اسے غلط بتاتی تھی کہ وہ برا ہے، اسے ہرٹ کرے گا، جبکہ شایان تو اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، اس کا کتنا خیال رکھتا تھا۔ آیت سوچتے مزید کنفیوز ہو رہی تھی۔ آیت ابھی اپنی انہی سوچوں میں گم تھی کہ شایان واش روم سے فریش ہوئے ٹراؤزر شرٹ پہنے باہر آیا تھا۔ اسے یوں اپنی سوچوں میں گم دیکھ شایان نے ایک گہرا سانس بھرا تھا۔ ہاں، وہ جانتا تھا کہ یہ وقت آیت کے لیے بہت مشکل تھا۔ کسی بھی اولاد کے لیے اپنی ماں کا یہ روپ دیکھنا بہت اذیت ناک تھا، لیکن فضیلہ قریشی کا یہ روپ ایک نہ ایک دن تو آیت کے سامنے آنا ہی تھا۔ شایان نے اپنے گیلے بالوں کو برش سے سیٹ کرتے پھر گہرا سانس بھرا تھا۔ کیا ہوا؟ بھوک نہیں لگی کیا میرے بیبی کو؟ شایان اسے کسی قسم کی ٹینشن نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے قدرے خوشگوار لہجے میں پوچھا تھا، جبکہ شایان کا بار بار اسے یوں میرا بیبی کہہ کر مخاطب کرنا آیت کا دل بری طرح دھڑکا گیا تھا۔ آپ مجھے بیبی کیوں کہتے ہیں؟ آیت نے اپنے دل میں آتا سوال بے ساختہ ہی کیا تھا، جس پر شایان مسکرایا تھا۔ تم بیبی ہی تو ہو، میرا چھوٹا سا بیبی۔ شایان نے اس کے پھولے ہوئے گال کو کھینچتے مسکرا کر کہا، تو آیت نے بے ساختہ ہی منہ بنایا تھا، اور ایسا کرتے ہوئے وہ شایان کو اور بھی زیادہ کیوٹ لگی تھی، اس لیے آگے بڑھے اس کے پھولے ہوئے گال پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔
کہ آیت نے سٹپٹا کر اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا اور اس کی ان کیوٹ اداؤں کو دیکھ کمرے میں شایان کی زندگی سے بھرپور کہکہا گونجا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں کھا جاؤں، چلو آؤ نیچے چلتے ہیں۔ شایان اپنے دل کو مزید کسی گستاخی کرنے سے روکتے پھر آیت قریشی کا ہاتھ تھامے اپنے ساتھ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر لے گیا تھا۔ اس کے ڈیڈ تو کسی اہم میٹنگ پر گئے تھے اور فضیلہ قریشی اپنے کمرے میں ہی ڈنر کر چکی تھی، اس لیے اب وہ دونوں ہی بچے تھے۔ مجھے یہ سب نہیں کھانا، آیت قریشی نے ڈائننگ ٹیبل پر لگے اس طرح طرح کے پکوانوں کو دیکھ منہ بنائے کہا تھا۔ اچھا تو پھر کیا کھانا ہے میرے بیبی نے؟ شایان کو اس پر جی بھر کر پیار آیا تھا۔ مجھے نوڈلز کھانے ہیں، آیت نے چہک کر کہا تو شایان اس کا ہاتھ تھامے کچن کی جانب چل دیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر آج میں اپنے بیبی کو اپنے ہاتھوں سے نوڈلز بنا کر کھلاؤں گا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی کچن میں داخل ہوئے تھے۔ شایان نے اپنی شرٹ کو کوہنیوں تک فولڈ کیا، پھر ساس پین اٹھایا تھا اور پھر اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے چولہے پر رکھا تھا، جبکہ آیت وہیں پاس کھڑی شایان کو دیکھ رہی تھی۔ نوڈلز کے پیکٹ کو ساس پین میں ڈالتے شایان کی نظریں بے ساختہ ہی کچن کے دروازے پر چھپ کر کھڑی فضیلہ قریشی پر گئیں، جو ان دونوں کو کچن میں دیکھ جل بھن رہی تھی۔ شایان کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، جس پر عمل کرتے اس نے اگلے ہی پل چولہے کی آنچ کو ہلکا کرتے مڑ کر آیت کو دیکھا تھا، جو بےتابی سے اپنے نوڈلز بننے کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا ہوا میرے بیبی کو؟ کیا زیادہ بھوک لگ رہی ہے؟ شایان کے لہجے میں آیت کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ اس نے آگے بڑھتے آیت کو کمر سے تھام اپنے قریب کھینچتے اس کے گال پر لب رکھے تھے کہ یوں کچن میں شایان کی اس قدر بے شرمی پر فضیلہ قریشی نے بے ساختہ ہی اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ وہ تو یہاں ملازمہ کو کافی بنانے کا کہنے آئی تھی، لیکن کچن میں کھڑے ان دونوں کو دیکھ وہیں ٹھہر گئی تھی۔ ہاں، وہ جج کرنا چاہ رہی تھی کہ شایان آیت کے ساتھ کیسا رویہ رکھتا تھا، لیکن یہاں تو اسے کچھ اور ہی دیکھنے کو مل رہا تھا۔ شایان کی اچانک نزدیکی پر آیت نے اپنی نظریں جھکا لی تھی، دل تیزی سے دھڑکتا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر جانے کو تھا۔ شایان نے اگلے پل فضیلہ قریشی کو مزید جلانے کے لیے اسے یوں ہی کمر سے تھامے تھوڑا سا اوپر کو اٹھاتے شیلف پر بٹھایا تھا اور پھر اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں میں لاک کرتے اس کے چہرے پر جھکا تھا، اور اس سے زیادہ بے شرمی فضیلہ قریشی نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے پیر پٹکتی ہوئی کچن کے دروازے سے ہی واپس لوٹ گئی تھی، جبکہ شایان اب آیت کے چہرے پر اپنا چہرہ جھکائے اس کے لبوں کو فوکس لیے کھڑا تھا۔ ہاں، وہ جان چکا تھا کہ فضیلہ قریشی وہاں سے جا چکی ہے، لیکن اب اس کا اپنے دل پر اختیار نہیں تھا، اس لیے آگے بڑھے آیت قریشی کے نازک لبوں کو چھوا تھا اور اسے یوں معلوم ہوا جیسے اس نے کسی نازک گلاب کی کلی کو چھو لیا ہو۔ اگلے ہی پل سانس رک جانے پر آیت نے شایان کے کندھوں پر اپنے نازک ہاتھوں سے مکے برسانا شروع کر دیے تھے، جس پر شایان کچھ دیر کے بعد اسے رب کو آزادی دے گیا تھا۔ آیت نے گہرا سانس بھرتے اپنا چہرہ اس کے کندھوں پر گرایا تھا۔ چلو، تمہارے نوڈلز بھی بن گئے۔ اس سے پہلے کہ نوڈلز جلتے شایان نے چولہا بند کیا تھا اور پھر اپنی پھولی ہوئی سانسوں سے آیت کے لہو چھلکاتے چہرے کو دیکھ اگلے ہی پل اسے واپس فلور پر اتارا تھا اور پھر نوڈلز کو باؤل میں نکالتے کچن میں رکھے اس ٹیبل پر رکھتے آیت کو کرسی پر بٹھایا تھا۔ شایان کی لو دیتی نظروں سے گھبراتے آیت نے بمشکل ہی ان نوڈلز کو ختم کیا کہ اور پھر وہ دونوں اپنے کمرے میں آ گئے تھے۔ ہمدانی صاحب اب شاید بھول رہے ہیں کہ آپ کی ایک عدد بیوی بھی ہے جو کمرے میں آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، لیکن نہیں، آپ کی میٹنگز ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ مسٹر ہمدانی نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا تو فضیلہ قریشی نے بظاہر تو مسکراتے ہوئے کہا، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ وہ اپنے منصوبہ پر عمل درآمد کروانے کے لیے ہمدانی صاحب سے چکنی چپڑی باتیں کر رہی تھی۔ نہیں، آپ بھی بھلا کوئی بھولنے والی چیز ہیں؟ مسٹر ہمدانی نے اسے پیار لٹاتی نظروں سے دیکھ کر کہا تو فضیلہ قریشی نے اترا کر اپنے بالوں کو پیچھے کی جانب جھٹکا تھا۔ اچھا، یہ فائل سنبھال کر رکھ دیں، کل صبح ہی میں نے اسے شایان کو دینا ہے۔ مسٹر ہمدانی کو جیسے ہی یاد آیا تو ایک فائل بیڈ سے اٹھائے فضیلہ قریشی کے سامنے کی تھی۔ یہ کس چیز کی فائل ہے؟ فضیلہ قریشی نے تجسس سے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ یہ پراپرٹی کی فائل ہے، میں اپنی ساری پراپرٹی شایان کے نام کر چکا ہوں، مسٹر ہمدانی نے صاف گوئی سے جواب دیا تھا، جبکہ یہ سن کر فضیلہ قریشی کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ جس مقصد کے لیے یہاں تک آئی تھی وہ مقصد جیسے چکنا چور ہو چکا تھا۔ کیا مطلب ہمدانی صاحب کہ آپ کی ساری جائیداد شایان کے نام کر چکے ہیں؟ آخر میں بھی تو آپ کی بیوی ہوں، اور آپ کی بیوی ہونے کے ناطے آپ کا سب کچھ اب میرا ہے۔
آپ ان پیپرز کو ختم کریں اور میرے نام کے پیپرز بنوائیں۔ فضیلہ قریشی تو جیسے چیخ پڑی تھی۔ ریلیکس فضیلہ، میری شوگر مل میں نے آپ کے نام کر دی ہے اور باقی ساری پراپرٹی شایان کے نام۔ صرف شوگر مل نہیں، ہمدانی صاحب مجھے آپ کی ساری پراپرٹی چاہیے۔ فضیلہ قریشی کا اصلی چہرہ آخرکار ہمدانی صاحب کے سامنے آ ہی چکا تھا۔ آج دوپہر ہی ہمدانی صاحب کو ان کے سیکرٹری سے معلوم ہوا کہ پچھلے ہفتے فضیلہ نے ان کے اکاؤنٹ سے 50 لاکھ روپے نکلوائے تھے، وہ بھی انہیں بنا بتائے۔ اور پھر اس دن شایان کی باتیں کہ وہ ان سے شادی صرف جائیداد کے لیے کر رہی تھی۔ ہمدانی صاحب کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، اس لیے وکیل کے پاس جاتے سارے جائیداد کو شایان کے نام لگوا دیا تھا، اور جس شوگر مل کی بات وہ کر رہے تھے وہ بھی شایان کے نام ہی تھی۔ وہ تو صرف فضیلہ قریشی کی لالچ کو دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر وہ کس حد تک لالچ کر رہی تھی، اور وہی ہوا۔ فضیلہ قریشی کی اصلیت کھل کر ان کے سامنے آ چکی تھی۔ تو اس کا مطلب شایان ٹھیک تھا، تم نے مجھ سے شادی صرف میری جائیداد کے لیے کی تھی۔ ہمدانی صاحب غصے سے پھنکارے تھے، اور اب جب ساری بات کھل کر سامنے آ چکی تھی تو فضیلہ قریشی بھلا کیوں چھپاتی، اس لیے اگلے ہی پل چیخ پڑی تھی، ہاں میں نے یہ شادی صرف تمہاری دولت کے لیے کی تھی۔ فضیلہ قریشی غصے سے پاگل ہوتی چیخی تھی، اور اب کی بار ہمدانی صاحب کا ہاتھ اٹھتا ان کی گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، میں ابھی کے ابھی تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ کمرے کی دہلیز پر کھڑے شایان اور آیت ہکا بکا سے فضیلہ قریشی اور مسٹر ہمدانی کو دیکھ رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی شور کی آواز سن وہ یہاں آئے تھے، لیکن سامنے کا منظر دیکھ وہ دونوں ہی ساکت ہو گئے تھے۔ اور فضیلہ قریشی بے یقینی سے مسٹر ہمدانی کو دیکھ رہی تھی۔ مسٹر ہمدانی ایک گہرا سانس بھرے بیڈ پر بیٹھے تو شایان نے آگے بڑھے انہیں سہارا دیا تھا، جبکہ آیت کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ کبھی اپنی ماما تو کبھی مسٹر ہمدانی کو دیکھ رہی تھی۔ اپنی سچائی سامنے آنے پر فضیلہ قریشی نے شرمندہ ہونے کی بجائے فروٹ نائف کو اٹھائے اگلے ہی پل اسے آیت کی گردن پر رکھ دیا تھا۔ ابھی کہ ابھی آپ یہ ساری جائیداد اپنے بیٹے کی بجائے میرے نام کریں، ورنہ میں آپ کے لاڈلے بیٹے کی محبت کو جان سے مار ڈالوں گی۔ فضیلہ قریشی نے وہ نائف آیت کی گردن پر صفاقی سے رکھتے کہا تھا۔ اپنی ماں کی اس قدر بے رحمی پر آیت تو جیسے پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کی ماں تھی جو اس کی گردن پر چاقو رکھے کھڑی تھی، جبکہ دوسری طرف شایان اور مسٹر ہمدانی کا بھی یہی حال تھا۔ وہ پریشانی سے آیت اور اس کی گردن پر رکھے اس چاقو کو دیکھ رہے تھے۔ میری بہو ہونے سے پہلے ہی تمہاری بیٹی بھی ہے فضیلہ قریشی، مت بھولو۔ مسٹر ہمدانی نے شایان کو اشارہ کیے جان بوجھ کر فضیلہ قریشی کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا، تاکہ وہ اس کے ہاتھ سے چاقو کھینچ کر آیت کو بچا سکے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ فضیلہ قریشی نے جیسے ہی اپنا دھیان مسٹر ہمدانی کی جانب کیا، شایان نے اس کے ہاتھ سے چاقو دور پھینکا تھا اور پھر آیت کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا تھا، اور اتنی ہی دیر میں وہاں پولیس آ چکی تھی، جسے مسٹر ہمدانی نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی کمرے میں آنے سے پہلے کال کر کے بلایا تھا۔ میرے اکاؤنٹ سے 50 لاکھ چوری کرنے اور پھر میری بہو کو مارنے کی کوشش کرنے پر اسے گرفتار کر لیں انسپکٹر، مسٹر ہمدانی نے صفاقی سے کہا تھا، جس پر انسپکٹر نے لیڈی کانسٹیبل کو اشارہ کرتے اس عورت کو پکڑنے کو کہا، اور فضیلہ قریشی اب کی بار ندامت سے سر جھکا گئی تھی۔ پیسے کی ہوس میں وہ یہ تک بھول چکی تھی کہ وہ اپنی ہی بیٹی کے ساتھ کیا کرنے جا رہی تھی۔ میری بات سنو، مجھے معاف کر دو۔ آیت میں تو تمہاری ماں ہوں نا؟ آیت قریشی۔ فضیلہ قریشی نے آیت قریشی کو بہلانا پھسلانا چاہا، لیکن آیت قریشی اس وقت سننے کی حالت میں کہاں تھی۔ وہ ساکت سی شایان کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ اس کے لیے یہ سب قبول کرنا بہت مشکل تھا کہ اس کی ماں اس قدر مکار عورت تھی۔ اسے لے جائیں انسپکٹر صاحب۔ شایان ہمدانی کی گرجدار آواز گونجی تو وہ فضیلہ قریشی کو لے کر وہاں سے جا چکے تھے۔ تم بہو کو اس کے کمرے میں لے جاؤ شایان۔ مسٹر ہمدانی نے آیت کی حالت دیکھ شایان سے کہا تو شایان سر ہلائے، پھر آیت کو یوں ہی اپنے سینے سے لگائے اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی آیت شایان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی، اور شایان نے بھی اسے رونے دیا تھا کہ وہ رو کر اپنے دل کا غبار ہلکا کر لے۔ آج کے بعد وہ اس کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں آنے دے گا۔ کتنی ہی دیر وہ شایان کے سینے سے لگی روتی رہی، اور پھر یوں ہی اس کے سینے پر سر رکھے کب نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی، اسے خود معلوم نہیں ہوا تھا۔ شایان نے اس کی بھیگی آنکھوں پر باری باری لب رکھتے اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ پر لٹایا تھا، اور پھر اس پر کمفرٹر اوڑھے خود بھی اس کے قریب لیٹ گیا۔ اس واقعے کو گزرے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔
آیت قریشی نے نہ تو اپنی ماں کا ذکر کیا تھا اور نہ ہی یہاں سے جانے کا، لیکن آج شایان آفس سے واپسی پر اس کی نانوں کو گھر لے آیا تھا تاکہ آیت ان کے ساتھ وقت گزار سکے۔ اپنی نانوں کو دیکھ آیت واقعی میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ ہاں، انہیں فضیلہ قریشی کے انجام کے بارے میں پتہ لگا تو انہیں دکھ تو ہوا تھا، لیکن جو فضیلہ قریشی نے آیت کے ساتھ کرنے کی کوشش کی اس پر انہیں غصہ بھی بہت آیا تھا، اس لیے اپنی نواسی کو سینے سے لگائے اسے ڈھیر سارا پیار کیا تھا اور اسے اور بھی بہت سی باتیں سمجھائی تھیں۔ ہاں، وہ جانتی تھیں کہ آیت اور شایان میں ابھی میاں بیوی والا رشتہ نہیں بنا تھا، کیونکہ آیت کو بھی ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ تھا، اور آج وہ جیسے جیسے آیت کو میاں بیوی کے درمیان بننے والے رشتے کے بارے میں بتاتی جا رہی تھی، ویسے ہی آیت شرم سے سرخ ہوتے نظریں جھکا گئی تھی۔ کیا ہوا؟ تم اتنا شرما کیوں رہی ہو مجھ سے؟ جب سے نانو آیت قریشی کو ان دونوں کے درمیان ہونے والے رشتے کے بارے میں بتا کر گئی تھی، آیت یوں ہی شایان کو دیکھ کر اپنی نظریں جھکا لیتی تھی۔ اس کے گال بے ساختہ ہی اسے دیکھ کر دہکنے لگتے تھے، جسے شایان پچھلے 2 دنوں سے نوٹ کر رہا تھا۔ ابھی بھی وہ آفس سے آیا تو آیت کو یوں خود کی طرف دیکھتا پا کر اور پھر کچھ سوچتے نظریں جھکا لینے پر آگے بڑھا۔ اسے اس بارے میں پوچھا تھا کہ آخر وہ کیا سوچ سوچ کر یوں لال ٹماٹر ہو رہی تھی۔ نہیں، میں تو نہیں شرما رہی۔ آیت نے جھٹ سے جھوٹ بولا تھا۔ وہ ایسے ڈر اور گھبرا رہی تھی جیسے شایان نے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ اچھا، مجھے تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ تم کچھ سوچتے شرما رہی ہو۔ خیر، کوئی بات نہیں، چلو سو جاؤ۔ شایان جان چکا تھا کہ وہ اس سے جھوٹ بول رہی تھی، اس لیے اس کا ہاتھ تھام اگلے ہی پل اسے اپنے قریب لیٹنے کو کہا تھا کہ آیت کچھ ہچکچاتی پھر اس کے قریب لیٹ گئی تھی۔ شایان نے اس کا سر اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھا، اس کی کمر کے گرد اپنا حصار بنایا تھا۔ شایان کی اس قدر نزدیکی پر آیت اپنی سانس تک روک گئی تھی۔ "م- مجھے یہاں نہیں سونا"، آیت نے ایک گہرا سانس ہوا میں لیتے منمناتے ہوئے کہا۔ شایان اس کی شرم جھجک اور اس کا یوں اسے دیکھ کر بار بار اپنی نظریں جھکانا سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ کیوں؟ یہاں کیوں نہیں سونا تم نے؟ شایان نے جان بوجھ کر لاپرواہی سے پوچھا تھا۔ مجھے تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے نا؟ شایان نے اس کی ادھوری چھوڑی ہوئی بات کو مکمل کیا کہ آیت جھٹ سے معصومیت سے ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ ہاں، بات بھی تو یہی تھی کہ اسے شایان کی بے باکیوں سے ڈر لگ رہا تھا، اسے شایان کے قریب سونے سے ڈر لگ رہا تھا۔ میرا بیبی، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں نا، اور تم سے اتنا پیار بھی کرتا ہوں، تو پھر کیوں ڈر رہی ہو مجھ سے؟ شایان نے اس کا سر اٹھا کر تکیے پر رکھتے اس کے اوپر جھکتے نرمی سے پوچھا تھا کہ آیت قریشی بھلا اس کے سوال کا کیا جواب دیتی؟ اس لیے بے ساختہ ہی اپنی نظروں کو جھکا گئی تھی، اور شایان نے جھک کر اس کی پھولے ہوئے گال پر اپنے لب رکھے، اور پھر دوسرے گال پر بھی، اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی گستاخی کرتا، آیت اپنی آنکھیں زور سے میچ گئی تھی۔ آنکھیں میچ لینے سے تم اپنی شکاری سے بچ تو نہیں سکتی میری جان، میری نازک سی بیبی۔ شایان کا انداز زمائنی تھا۔ اس سے پہلے کہ آیت کچھ سوچتی سمجھتی، وہ اس پر جھک چکا تھا۔ اس کے ہاتھ دھیرے دھیرے سے اپنے اور آیت قریشی کے درمیان موجود رکاوٹوں کو دور کر رہے تھے۔ اس کی جان لیوا گستاخیوں پر آیت کا سانس جیسے سینے میں اٹکا ہوا تھا۔ آپ بہت بھاری ہیں شایان۔ آیت کی سرگوشی پر شایان کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے کہ وہ کس قدر نازک مزاج اور معصوم تھی، کہ شایان جس نے اپنا آدھا وزن بھی آیت کی نازک جان پر نہیں ڈالا، اس کی بات سن کر سر جھٹکا تھا۔ آج کی رات تمہیں اپنے شایان کو برداشت کرنا ہی ہوگا میری نازک سی بیبی۔ شایان نے بے باکی سے کہتے کمرے کی لائٹس آف کر دی تھی۔ آیت نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لی تھیں، اور آیت قریشی کی آنکھیں میچنے پر شایان کو بے ساختہ ہی ان کی پہلی ملاقات کا دن یاد آیا تھا۔ ہاں، آج سے 6 مہینے پہلے وہ آفس سے واپسی پر مارکیٹ رکا تھا، جہاں ایک چلبلی سی لڑکی اپنی نانوں سے ڈرائنگ بک لینے کی ضد کر رہی تھی۔ اس کی نانوں اسے یہ کہہ کر ٹوک رہی تھی کہ پھر کبھی لے دوں گی، پہلے ہی اس کے پاس بہت سی ڈرائنگ بکس ہیں، لیکن وہ ضد کرتی مسلسل اپنی آنکھوں کو رگڑتی ایک ہی ضد کر رہی تھی۔ اس کا یوں اپنی آنکھیں پٹپٹانا، منہ بنانا، معصوم نین نقش اور وہ سریلی آواز، شایان بے ساختہ ہی مسکرایا تھا۔ اس نے اس دن کے بعد سے اس لڑکی کے بارے میں پتہ کروانے کی کوشش کی تھی، اور جب کچھ دن پہلے اسے معلوم ہوا کہ وہ جس لڑکی کے لیے پچھلے 6 مہینے سے خوار ہو رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی سوتیلی ماں کی بیٹی تھی، تو شایان نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے جو کچھ بھی ہو وہ آیت قریشی کو اپنے نکاح میں ضرور لے گا۔ اسی لیے تو وہ فضیلہ قریشی کی اصلیت جاننے کے باوجود بھی آیت سے نکاح کرتے اسے اپنے گھر لایا تھا۔
شایان جو کہ ماضی کی سوچوں میں گم تھا، اسے کوئی حرکت نہ کرتے دیکھ آیت نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی تھیں اور پھر اپنے اوپر جھکے ہوئے شایان کو دیکھا تھا۔ آئی لو یو مائی بیبی۔ شایان نے خوبصورت الفاظ میں اظہار محبت کرتے اس کی پیشانی پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا تو آیت کے لبوں پر مسکراہٹ چھائی تھی۔ ڈیڈ، آپ کی کافی۔ مسٹر ہمدانی جو کہ لاؤنج میں موجود صوفے پر اپنا سر تھامے بیٹھے تھے، اس معصوم سی آواز پر چہرہ اٹھائے دیکھا تو سامنے ہی آیت ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے کھڑی تھی۔ وہ انہیں ڈیڈ پکار رہی تھی۔ یہ سن کر مسٹر ہمدانی کے لبوں پر اس قدر ٹینشن میں بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تھینک یو بیٹا۔ شایان نہیں آیا ابھی تک؟ آج پہلی دفعہ تھا جب وہ دونوں یوں بات کر رہے تھے، ورنہ جب مسٹر ہمدانی گھر آتے تو آیت سو چکی ہوتی، اور جب صبح آیت ناشتے کی ٹیبل پر آتی تو مسٹر ہمدانی اپنے کام کے سلسلے سے جا چکے ہوتے تھے۔ خیر، وہ شایان کے فیصلے سے بہت مطمئن تھے کہ اس نے آیت کو اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ جی ڈیڈ، وہ شایان بس آتے ہی ہوں گے۔ آیت تھوڑا ہچکچاتے سامنے صوفے پر بیٹھتے گویا کوئی تو مسٹر ہمدانی نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ وہ دونوں اب یہاں وہاں کی چھوٹی موٹی باتیں کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں شایان بھی آفس سے واپس آ گیا تھا۔ سب نے مل کر خوشگوار ماحول میں ڈنر کیا اور پھر اپنے اپنے کمروں میں آ گئے تھے۔ شایان فریش ہونے واش روم سے باہر نکلا تو آیت کھڑکی کے قریب قدرے اداس سی کھڑی تھی۔ شایان اس کے اداس چہرے کے پیچھے کی وجہ اچھے سے جانتا تھا۔ ہاں، وہ زبان سے تو اپنی ماں سے ملنے کا نہیں کہتی تھی، لیکن وہ اپنی ماں کو یقیناً بہت یاد کرتی تھی۔ خیر، شایان اس سائیکو عورت کو معاف کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا جس نے اس کی بیوی کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہو۔ شایان ایک گہرا سانس بھرے آگے بڑھا اور آیت کو پیچھے سے اپنے حصار میں لیا تھا۔ آیت اس اچانک افتاد پر بوکھلائی تھی۔ ارے ارے، ڈر کیوں رہی ہو؟ کیا ہو گیا میرے بیبی؟ شایان نے اس کے کان کے قریب اپنے لب لے جاتے سرگوشی کی تو آیت نے سر جھٹکا تھا، ساتھ ہی اس کے ایک بار پھر سے اسے اپنے بیبی پکارنے پر خفگی سے منہ بنایا تھا۔ شایان، میرا نام آیت ہے۔ وہ اپنا نچلا لب باہر کو نکالتے کیوٹ سے انداز میں بولی تو شایان کو اس پر ڈھیروں پیار آیا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں میری جان کہ تمہارا نام آیت شایان ہمدانی ہے، لیکن جب تک ہمارا بیبی نہیں ہو جاتا تم ہی میرا چھوٹا سا بیبی ہو۔ شایان ہمدانی نے آنکھ ونک کیے زمینی انداز میں کہا تو اس کی بات کے پیچھے کا مطلب سمجھتے آیت سٹپٹائی تھی۔ کیا ہوا؟ تم اتنا شرما کیوں رہی ہو؟ ظاہر ہے اب شادی کے بعد ہمارا بیبی بھی تو ہوگا، بلکہ میں سوچ رہا۔ اس کے شرمائے لجائے چہرے کو دیکھ شایان شرارت سے ابھی اپنی بات مکمل کرتا کہ آیت اس کی زمائنی باتوں پر سرخ ہوتے اس کے سینے میں چہرہ چھپائے شرمانے لگی تھی، جس پر شایان کے کمرے میں ایک جاندار کہا گونجا تھا۔ تم سچ میں میرا چھوٹا سا بیبی ہو؟ اس کے شرمانے کے انداز پر شایان مسکراتے گویا ہوا اسے اپنے سینے میں چھپا گیا تھا۔ آیت کے اس کی زندگی میں آنے سے اس کی زندگی گویا مکمل ہو چکی تھی۔ فضیلہ قریشی کا جیل میں ہی چیک اپ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اسے ذہنی بیماری تھی۔ اس کی سزا ختم ہونے کے بعد اسے مینٹل ہاسپٹل ایڈمٹ کروا دیا گیا تھا۔ شایان ہمدانی نے اس بارے میں آیت کو بتایا تھا، بلکہ اسے فضیلہ سے ملوانے بھی لے کر گیا تھا۔ آیت اس دن اپنی ماں کی حالت دیکھتے بہت روئی تھی اور پھر وہیں ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے شایان کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ آیت کی حالت کو دیکھ شایان کے اپنے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ اسے بے ساختہ ہی اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوا کہ اسے آیت کو یہاں نہیں لانا چاہیے تھا۔ وہ جس قدر حساس اور نازک مزاج تھی، ضرور سٹریس لینے سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اسے اپنی باہوں میں بھرے دیوانہ وار ہاسپٹل کی جانب بھاگا تھا اور پھر جیسے ہی آیت کا چیک اپ کر کے ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی، شایان کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ چکے تھے۔ آیت امید سے تھی اور یقیناً یہ شایان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری تھی۔ آیت قریشی اور شایان کے بیٹے کی پہلی سالگرہ تھی۔ مسٹر ہمدانی نے اپنے گھر کے لان میں ایک بہت ہی بڑی تقریب رکھی تھی، جس میں اپنے دوست اور عزیز و اقارب کو آنے کی دعوت دی تھی۔ تیمور ہمدانی اپنے دادا کی جان آج پورا 1 سال کا ہو گیا تھا۔ وہ پاؤں کو چھوتی کامدار میکسی پہنے کھڑی تھی کہ شایان نے اسے اپنے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ واہ، بہت حسین لگ رہا ہے میرا بیبی، اس کی گال پر لب رکھتے شایان نے محبت سے چور لہجے میں کہا کہ آیت دہکتے گالوں سے اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ شایان کی محبت اس کے لیے آج بھی 2 سال پہلے جیسی تھی۔ شایان، اب تو مجھے بیبی کہنا چھوڑ دیں، دیکھیں میں بڑی ہو گئی ہوں۔ آیت نے ہمیشہ کی طرح شایان کے یوں اسے بیبی پکارنے پر منہ بنائے ٹوکا تھا کہ شایان نے اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ باندھے
اس کی پشت کو مزید اپنے سینے میں بھینچے اس کے کندھے پر چہرہ ٹکایا تھا۔ نہیں میرا بیبی، آپ چاہے جتنی مرضی بڑی ہو جاؤ، میرے لیے بیبی ہی رہو گی، میرا چھوٹا سا بیبی۔ شایان نے اسے اپنے سامنے کرتے اس کے لال ہوتے گال پر اپنے لب رکھے تھے، اور پھر دوسرے گال پر بھی، اور اس سے پہلے کہ اس کے گلابی لبوں کو چھوتا کہ بیبی کاٹ میں سوئے اس کے بچے نے زور زور سے رونا شروع کر دیا، اور وہیں آیت نے گہرا سانس بھرا تھا۔ شایان چھوڑے مجھے، آپ کا بیبی رو رہا ہے۔ بیبی لفظ پر زور دیا آیت نے اسے چھیڑا تھا، اور پھر آگے بڑھے تیمور کو اپنے گود میں لی اٹھایا تھا۔ یہ تو غلط بات ہے آیت، اسے ہمارے رومانس کے وقت ہی کیوں رونا آتا ہے؟ شایان بھی اب بیڈ پر ان دونوں ماں بیٹے کے قریب آ کر بیٹھا تھا، اور ساتھ ہی اپنے بیٹے کے دونوں گالوں کو چٹا چٹ چوما تھا۔ آپ غلط وقت پر رومانس کرتے ہیں، اس لیے تیمور ڈسٹرب کرتا ہے۔ اپنی جان سے عزیز بیٹے کی ننھی سی کمر تھپتھپائے دو بدو جواب دیتے بولی، تو اس کی حاضر جوابی پر شایان نے اسے معنی خیزی نظروں سے دیکھا تھا۔ شایان کی زندگی میں شامل ہونے کے بعد آیت کی شخصیت میں واضح فرق آیا تھا۔ اس کے دیکھنے کے انداز پر آیت گڑبڑا کر تیمور کو چپ کروانے لگی تھی۔ اچھا تم اسے ریڈی کرو آیت، میں کچھ ارینجمنٹس دیکھ لوں۔ آخر کو میری شہزادی کی پہلی سالگرہ ہے، آج کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ شایان پھر ان دونوں کو وہیں چھوڑے کمرے سے باہر آ گیا تھا، جبکہ آیت وہ اب تیمور کو ریڈی کرنے لگ گئی تھی۔ وہ جیسے ہی تیمور کو تھام کر نیچے آئی، سب کی نظروں کا محور وہ دونوں ماں بیٹا ہی تھے۔ عزیز و اقارب سے لے کر میڈیا تک وہاں بہت سے لوگ موجود تھے، جن کی نظروں کو خود پر محسوس کرتے آیت کنفیوز ہونے لگی تھی، جس پر شایان تیزی سے آگے بڑھا اور آیت کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھے تیمور کو اپنی گود میں لیا تھا۔ ریلیکس آیت، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، بس میری طرف دیکھو۔ شایان نے اسے تسلی دیے کہا تو آیت کچھ ریلیکس ہوئی تھی۔ وہ اسے لیے آگے بڑھا اور کیک کاٹنے کی تقریب کی گئی تھی۔ ہر طرف تالیوں کی گونج سن تیمور ہمدانی اپنے باپ کی گود میں کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ اس کی ہنسی کو دیکھ وہاں کھڑے تمام نفوس بھی مسکرانے لگے تھے۔ سر، ایک فیملی فوٹو کے لیے آ جائیں۔ فوٹوگرافر کی آواز پر شایان ہمدانی تیمور اور آیت کو لیے آگے بڑھا تھا۔ مسٹر ہمدانی نے تیمور کو اپنی باہوں میں بھرا اور فوٹوگرافر نے ان کی ایک یادگار فیملی فوٹو بنائی تھی، جس میں تیمور ہمدانی اپنے دادا کی گود میں، جبکہ شایان ہمدانی کے ساتھ آیت کھڑی تھی۔